ایسی ہے جیسے درخت. اگر ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو عبادت کا تنا مضبوط ہوگا. نماز جاندار بنے گی، روزہ جاندار بنے گا، زکوٰۃ اور حج کرنا آسان ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی دل کی گہرائیوں میں محنت کر کے ایمان کی طاقت کو پیدا کرنا ہے. اللہ کی بڑائی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہے، اس کا رحمی نظام کیا ہے. ایمان اور یقین کی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے جو اسباب ہے وہ ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی کو بولنا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ کے فرشتے، اللہ نے 4 بڑے بڑے فرشتے بنائے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے کہتے ہیں علماء کہ اگر اپنی اصلی حیت کے ساتھ آ جائے تو ان کے انگوٹھے سے ان کے سر، ان کے ماتھے تک جانے کے لیے 14,000 سال چاہیے. 14,000 سال اس پر کوئی چلے، اس فرشتے پر. یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے. ایسے میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اللہ کے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ ہی کے علم میں. اگر سارے فرشتوں کو اللہ جبرائیل جیسا بنا دے، جبرائیل جیسا، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے 18,000 مخلوق، 18,000 عالم کہتے ہیں، ان ساری مخلوق کو اللہ جبرائیل جیسا بنا دے اور جو ہے ایسی مخلوق اللہ جو ہے ہزاروں سال تک پیدا کرتا رہے. ساری مکھیوں کو، مچھروں کو، کھٹملوں کو، چوپایوں کو، سب کو اللہ جو ہے جبرائیل جیسا بنا دے اور ہزاروں سال تک ایسے پیدا ہوتے رہے اور پھر اس سب کی جو ہے بڑائی کو جمع کرے اور سب کی جو ہے طاقت کو جمع کرے اور اس کو اللہ کے سامنے رکھے تو ایک رتی برابر بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں. اتنے بڑے اللہ ہے. دنیا کی ساری جو ہے مخلوقات، روحانی اور جو ہے مادی، یہ ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے مکڑی کا جالا. بھئی مکڑی کا جالا کتنا طاقت والا ہوتا ہے. جب چاہے، جس وقت چاہے ایک جھاڑو پھرا دو تو ساری مکڑی کے جالے ختم ہو جائے، سارے کروڑیے کے جالے ختم ہو جائے. زمین کی طاقت، آسمان کی طاقت، سمندروں کی طاقت، آگ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، اس کے علاوہ پہاڑوں کی، اور جو کچھ دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا. اللہ جب چاہے، جس مخلوق کو چاہے، آنن فانن جو ہے اس کے ارادے سے ختم کر دے. اللہ اتنے بڑے
اللہ کی طاقت اتنی بڑی، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ مرغی کے انڈوں میں مرغیاں، اور مور کے انڈوں میں مور، اور بطخ کے انڈوں میں بطخ، اور چڑیا کے انڈوں میں چڑیا، اور کوے کے انڈوں میں جو ہے کوے، اور گائے کے پیٹ میں گائے، بھینس کے پیٹ میں بھینس، بکری کے پیٹ میں بکریاں۔ بیک وقت اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنی 18,000 مخلوقات میں ایک ساتھ جو ہے سب کو بناتے ہیں، اور جو ہے فٹ بناتے ہیں، انفٹ نہیں بناتے۔ جہاں ناک کی ضرورت ہے وہاں ناک، جہاں آنکھ کی ضرورت ہے آنکھیں، جہاں کان کی ضرورت ہے وہاں کان، جہاں زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان۔ اتنی بڑی قدرت والے اللہ ہے۔ اللہ کے خزانے کتنے بڑے، جب سے انسان پیدا ہو رہا ہے ہر ایک کو 2 آنکھیں دے رہے ہیں۔ بتاؤ بھئی یہ کوئی خبر آئی کہ کسی جگہ ایک آنکھ والے ہی پیدا ہو رہے ہیں؟ 20 انگلیوں کے بجائے 10 انگلیوں والے پیدا ہو رہے ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں پیدا ہو چکے، اس وقت جو ہے اربوں دنیا میں ہے، اور قیامت تک یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج تک کہیں سے خبر آئی کہ بھئی آنکھوں کا اسٹاک اللہ کے خزانے میں ختم ہو گیا، یا انگلیوں کا اسٹاک اللہ کے خزانے میں ختم ہو گیا، تو اب 20 کی بجائے 10 اور 2 کی بجائے 1، تو ایسی خبر آئی؟ بہت ساری خبریں سنتے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کا غیبی نظام بہت بڑا ہے۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ ہمارا ہو جائے، اور ہم اس کے ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیے، اپنے حکم دیے کہ اللہ کے حکم کے راستے سے اور اللہ کی نبی کی سنت کے راستے سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اللہ سے دوستی قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر ایسے اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی سے دوستی کی ضرورت کری؟ ایسے اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے تو پھر اور جو ہے پھر کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت کری؟ اس لیے ہم اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم محنت کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو داخل کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو داخل کریں۔ تو سب سے پہلی جو محنت کرنا ہے وہ اپنے دل میں یقین کو پیدا کرنا ہے، ایمان کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا غیبی نظام، اس کے پیدا کرنے کا جو راستہ ہے وہ دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہر ایک کلمے کا داعی ہوتا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا داعی، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی طاقت کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ کے غیبی نظام کو بولنا، اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے،
حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کو جو ہے اس کو اپنی دعوت میں لانا۔ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کے طریقے کامیابی تک پہنچانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے محتاج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی تک پہنچانے میں دنیا میں کسی ایک طریقے کا محتاج نہیں۔ اس کی دعوت دینا ہے تاکہ ہمارا یقین بنے کہ کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے، کہ دنیا کے سارے انسانوں کے ایجاد کے طریقے یہ کامیابی تک پہنچانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے محتاج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی تک پہنچانے میں کسی ایک طریقے کا محتاج نہیں ہے۔ ایک ایک سنت، اس کی قیمت دنیا کے سارے خزانے مل کر نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے چپل پہنے، چپل، اس پر ملنے والا جو اجر ہے، اگر اللہ اس کو دنیا میں اتار دے تو پوری زمین و آسمان کے بیچ میں اس کے ثواب کے رکھنے کی جگہ نہیں۔ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے چپل پہنے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حکموں کو سیکھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنا ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ سنت کو سیکھے، اور سنتوں کو سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ پہلے جتنی آسان سنتیں ہیں، آسان سنتیں کہ بھئی اٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام جب اٹھتے تھے تو اٹھنے کے ساتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ذریعے سے اپنے آنکھوں کو مسلتے تھے۔ اب بتاؤ اس میں کیا بھار پڑتا ہے بھائی، کہ اٹھنے کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں کو مسلنا ایک سنت ہے، کتنی آسان ہے۔ اور پھر پونچھوں تک، گٹوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے کیا پیسے لگتے ہیں، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسواک کرنا۔ مسواک، اٹھنے کی مسواک الگ ہے، اور پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جو وضو کرتے ہیں، وضو میں مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے۔ یہ اٹھنے کی سنت، تو اٹھنے سے لے کر سونے تک، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات چیت میں، ہر چیز میں جو ہم جو ہے سنت کو داخل کریں۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پانی پیے گا، بسم اللہ پڑھ کر، دیکھ کر، 3 سانس سے پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دے، اس پانی کو توڑ کر اللہ پاک جو ہے قیامت میں نیکیاں دیں گے، قیامت میں اس پر نیکیاں ملے گی۔
ایک ایک سنت کو جو ہے سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا. ایک تو ہم نے سیکھ کر اس کو اپنے دماغ میں رکھا، زندگی میں نہیں اتارا. سیکھنا الگ ہے اور عمل الگ ہے. آدمی کو فائدہ جو ہے زیادہ کب ہوگا؟ جب جو ہے سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طریقوں میں کامیابی کی جو ہے لوگوں کو دعوت دینا، اس نیت سے دعوت دینا کہ یہ طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں. اللہ جو بندوں کو جو دیتے ہیں وہ ان کی نیت پر دیتے ہیں. دعوت دیں گے تو سب سے پہلے بھائی ہمارے کان سنیں گے، پہلے ہمارے دل میں بات اترے گی، پھر دوسرے سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو نور ملے گا، اور اس پر وہ عمل کریں گے، اس کا ہمیں اجر ملے گا. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان چیز ہے، وہ ایمان ہے. ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت، آدمی اس کی محنت کرے. اور ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ جماعت والوں کا حکم نہیں ہے، یا علماء کا یہ حکم نہیں ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کون ہے؟ جو بھوک میں ہم کو کھانا کھلاتا ہے. اگر بھوک ہو اور کھانا نہ ہو تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے سردی سے بچنے کے لیے ہمارے لیے جو سیٹروں کا، کمبلوں کا اور رضائیوں کا اور ٹوپوں کا انتظام کیا. یہ سردی تو ابھی تھوڑی ہے، اگر زیادہ سردی گرے اور آدمی کے پاس رات کو کمبل نہ ہو تو، گرم کمبل نہ ہو، رضائی نہ ہو، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نہ ہو تو یہ چین سے سو سکتا ہے؟ اسے نیند آ سکتی ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے سردی سے بچنے کے لیے ہمارے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا، جس نے گرمی سے بچنے کے لیے جو وہ اسباب پیدا کیے، جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. کوئی ہمیں آ کر یہ کہے کہ بھائی 2 کروڑ روپے لے لو اور آپ کی 2 آنکھیں دے دو. کوئی کہے بھائی 2 کروڑ روپے لے لو، آپ کے 2 ہاتھ کاٹ کے دے دو. نماز اس اللہ کا حکم ہے جس کی جو ہے بارش کی طرح ہر آن اس کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے. اس لیے اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. نماز میں نماز کے لیے بھائی وضو کرنا شرط ہے تو وضو کے لیے پانی فری میں ہے. نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں جو ہے ثنا ہے اور جو ہے الحمد شریف ہے اور صورتیں ہے اور تشہد ہے، دعائے قنوت ہے، اس کے سیکھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں، اس کے پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو اگر اللہ کا حکم سمجھ کر ہم پورا کریں گے
تو پھر اللہ کے حکم کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ جو خیر اور بھلائی اور رحمتیں لگی ہوئی ہے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ خیر اور وہ بھلائی ہم کو حاصل ہو۔ نماز پڑھیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے میں جو ہے خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، برکتیں رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہے۔ جیسے لیمو کے ساتھ کھٹا پن جڑا ہوا ہے، مرچ کے ساتھ تیکھا پن جڑا ہوا ہے، نمک کے ساتھ کھارا پن جڑا ہوا ہے، ایسے نماز میں خیر و برکت اور بھلائی اور رحمتیں اللہ کی طرف سے جڑی ہوئی ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس نماز کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اور اپنے گھر کے ایک ایک بچے، ایک ایک بچی، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، اور ہمارے محلے کا ایک ایک فرد نمازی بن جائے، ہم بھی پکے ٹھکے اچھے نمازی بن جائے، اور ایک ایک مسلمان اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر، نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے۔ نماز براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا یقینی راستہ ہے۔ دکان پر محنت کرنے سے نفع ملے نہ بھی ملے، زمین پر محنت کرنے سے نفع ملے نہ بھی ملے، مزدوری کے لیے جانے پر مزدوری ملے نہ بھی ملے، لیکن نماز پر اللہ کے کامیابی کے یقینی وعدے ہیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے، پانچوں وقت کی، اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ جیسے ہمارے گھر شادی ہوتی ہے تو بھائی شادی کے دن شادی کی تیاری کرتے ہیں، بولو بھائی، شادی کے دن شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے مکان کی صاف صفائی، اس کے اندر رنگ روغن، اور جو ہے اس کے آگے سے سارے جو لوازمات اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کسی سے انبن ہے تو اس کو راضی کر لیتے ہیں شادی سے پہلے۔ تو آگے سے تیاری کرنے کا نام جو اہتمام ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں بہت سے، لیکن نماز سیدھے دکان سے مسجد، 2-5 منٹ کی جماعت کی دیر، آ گئے مسجد، وضو کیا، فوراً جماعت میں شریک ہو گئے۔ ایسے گھر سے، کاروبار سے، نماز سے پہلے نماز کی تیاری، کہ بھئی نماز کی تیاری میں استنجا اچھا کیا جائے۔ استنجے کا نماز کی تیاری میں بڑا دخل ہے۔ جب استنجا ہم اچھی طریقے اور اطمینان کے ساتھ کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ جاندار بنے گی، نماز میں جی لگے گا، نماز میں من ہوگا۔ اچھی طرح استنجا، نماز میں داخل ہونے کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی نماز کو اچھی طرح بنانے کے لیے اپنا وضو اچھا کرنا، اس کے وضو کی جو سنتیں ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کو موقع موقع پر اس کو پالنا، اس پر عمل کرنا۔ نماز کے آگے کی سنتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو 4 رکعت ظہر سے پہلے سنت پڑھے اس کو تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو عصر کی 4 سنت پڑھتا ہے اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو نماز کو مکمل پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، اور نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کی محنت کرنا، کلمے والے یقین کے ساتھ، اللہ والے دھیان کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ، اور مسائل والی شکل کے ساتھ، اور اخلاص والی نیت کے ساتھ، اور یہ نماز جنت تک ہمیں ساتھ دے، اس لیے اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے، مرغیوں کے، جانوروں کے۔ بہت سے لوگ مرغیاں اور جو چوپائے گائے بھینس بکری پالتے ہیں، اگر ہم نے کلمے والے یقین کے ساتھ، اللہ والے دھیان کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ، مسائل والی شکل کے ساتھ، اخلاص والی نیت کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ہم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو یہ نماز قیامت میں دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اگر 2 پیسے کسی کے ظلمن ناجائز جو ہم نے دبائے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ 700 مقبول نمازیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اس لیے نماز کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے جہاں کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، اللہ والا دھیان، مسائل والی شکل، اخلاص والی نیت، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق، لیور دیور، رہنی کرنی، اپنے اخلاق، تو یہ نماز ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ اور نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا یقینی راستہ ہے، لیکن ہماری نماز نماز ہو۔ نماز کے ذریعے اللہ ایک آدمی کا ٹریکٹر گم ہو گیا، اب جماعت میں نکل کر یہ سن رکھا تھا، یہ بات یقین میں اس کی آ چکی تھی کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کام بناتے۔ تو اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا، اللہ میرا ٹریکٹر سرک گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، میرا ٹریکٹر واپس کر دے۔ پھر جہاں سے چوری ہوا تھا وہاں دیکھنے گیا تو نہیں تھا ٹریکٹر، اس نے سوچا کہ میری نماز صحیح نہیں ہے، دوسری مرتبہ پڑھی، پھر دیکھنے گیا تو نہیں تھا، پھر تیسری مرتبہ۔ ہم تو اپنا کوئی کام اٹکتا ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن 2-4 مرتبہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، بہت نماز پڑھی، لیکن جو ہے اس نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، ایسے پڑھتے پڑھتے 100 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ ہاں، 100 مرتبہ۔ 100ویں مرتبہ پڑھ کے وہاں گیا جہاں سے ٹریکٹر اس کا چوری ہو گیا تھا، تو ٹریکٹر آ گیا تھا، اس لیے کہ چور کا دل کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ بولو، چور کا دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اس چور کے دل میں بات ڈال دی کہ میرے بندے کا ٹریکٹر پہنچا دے، ورنہ تیری خیر نہیں۔ تو نماز جب ہم پڑھیں گے، اچھی طرح پڑھیں گے اور محنت کر کے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے دنیا کے مسائل کو آسان کر دیں گے اور ہمارے آخرت کے مسائل کو بھی آسان کر دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جو ہے وہ نماز والی تھی، دعا والی تھی، اس نے محنت کر کے اپنی نماز کو بنایا تھا، امام بخاری کی آنکھیں جو ہے چلی گئی تھی،
وہ اللہ کے سامنے اڑ گئی. ایک ہے بھائی دعا کا پڑھنا اور ایک ہے دعا کا مانگنا. آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنے کا اجر ضرور ہے، لیکن ایک ہے دعا کا مانگنا. مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوکرا اپنی امی سے 5 روپے مانگتا ہے، اگر وہ نہیں دیتی تو اس کے پیر پکڑ لیتا ہے، پھر بھی نہیں دیتی تو اس کا قمیض کھینچتا ہے، اس کو پوری پکڑ لیتا ہے، اور پھر بھی نہیں دیتی تو زمین پر خالی بناوٹی کیا کرتا ہے؟ لوٹتا ہے. 5 روپے دے دے، 5 روپے دے دے. اس طرح وہ اللہ جو ہے اپنی ماں کے سامنے اڑ جاتا ہے تو 5 روپے چھوٹے نہیں ہوتے. اور جو اگر اس کے پاس 20 کی نوٹ ہوتی ہے تو لے مر یوں کر کے اس کو 20 بھی دے دیتی ہے. تو ایک ہے دعا کا پڑھنا، دعائیں ہم پڑھتے ضرور ہیں، اس کا اجر ضرور ہے، لیکن ایک ہے دعا کا مانگنا کہ اللہ کے سامنے اڑ جانا. امام بخاری کی ماں اللہ کے سامنے اڑ گئی اور اللہ سے کہنے لگی یا اللہ مجھے تو میرے بچے کی آنکھیں چاہیے. اب دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے سرمایہ دار مالدار جمع ہو جائے تو کسی کی ایک آنکھ گئی ہوئی واپس لا سکتے ہیں؟ لیکن ایمان والے بندوں کو اور ایمان والی بندیوں کو اللہ نے نماز کی وہ طاقت دی ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اڑ جائے تو اللہ اس کی نماز کے ذریعے اس کے مسئلے کو حل کر دیتے. تو اللہ کے سامنے اڑ گئی، یا اللہ میرے بچے کی آنکھیں چاہیے. تو اللہ نے امام بخاری کی ماں کی نماز اور اس کی دعا اس کے اڑنے پر اللہ نے 2 بارہ امام بخاری کو آنکھیں دے دی. تو ہم نماز پر محنت کریں، جیسے انسان زمین پر محنت کرتا ہے اس سے شکلیں بناتا ہے اور وہ شکلیں پھر ان شکلوں کا یقین اس میں آتا ہے. ایک کمبھار مٹی پر محنت کرتا ہے تو وہ اس کے مٹکے بناتا ہے، اس کی لوڑی بناتا ہے، اس کا پینا بناتا ہے، اور پھر اس کمبھار کو محنت کر کے شکل بھائی اس لوڑی سے، اس مٹکے سے اور اس جو پینے سے میں بیچوں گا تو پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے تو چیزیں آئیں گی، چیزیں آئیں گی تو کام بنے گے. تو جیسے انسان شکلوں پر محنت کرتا ہے تو اس کی محنت سے شکلیں تیار ہوتی ہے اور پھر ان شکلوں کا یقین آتا ہے کہ ان چیزوں سے کام بنے گا. اسی طرح آدمی نماز پر محنت کرے، نماز پر محنت کرے کہ نماز کو ایسی پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم محنت کرتے یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. آج ہماری نماز کیسی ہے بھائی؟ ہماری نماز کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں اندھیرا ہو اور بٹن دباتے ہیں تو گھر کی ساری چیزیں ہم کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کہاں پایا پڑا ہے، کہاں جو ہے جھولا رکھا ہے، اور کہاں چپل ہے، اور کہاں جو ہے تگارا ہے، سب دکھتا ہے. اندھیرے گھر میں دکھتا نہیں، لیکن بٹن دبا دے تو. ایسے ہی آج ہماری نماز کا حال ہے کہ جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر، تو جو چیزیں نماز کے باہر یاد نہیں آتی وہ سب چیزیں بولو بھائی کہاں یاد آتی؟ نماز میں. منی کی ماں دکان، اور یہاں سے اتنا لینا ہے، وہاں اتنا دینا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں ساری چیزیں ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں.
ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنا ہے. ایک آدمی کا دفینہ گم ہو گیا تو مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب میرا پہلے لوگ سمجھدار تھے, عقل مند تھے, دیواروں میں اپنا خزانہ رکھتے تھے, چولہوں کے اندر گاڑ کر جو اپنا خزانہ رکھتے تھے, یا زمینوں میں اپنا خزانہ گاڑتے تھے. قرآن شریف میں آپ نے جو پڑھا ہوگا کہ وہ یتیم بچے کے خزانے کہاں تھے؟ دیوار میں. صدقات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے خواب میں کہا کہ میرے چولہے کے فلاں جو ہے جگہ پر اتنی اشرفیاں جو ہے ایک برتن میں رکھی ہوئی ہے. تو پہلے لوگ سمجھدار تھے, عقل مند تھے, ہم ان کو بیوقوف کہتے ہیں کہ بڑا پہلا لوگ کو بیوقوف ہوتا. وہ سمجھدار تھے کہ وہ گھبرانے نہ پڑے کہ بھائی پیسے کہاں ہے, خزانہ کہاں ہے. تو ایک آدمی کا خزانہ گم ہو گیا, اب اس کو یاد ہی نہیں آتا تھا. تو مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب میرا خزانہ گم ہو گیا ہے, دعا کرو, کوئی وظیفہ. تو مولوی صاحب جو ہے وہ جانتے تھے کہ جو چیزیں نماز کے باہر یاد نہیں آتی وہ لوگ کہاں یاد آتی ہے؟ نماز میں. قضا 100 رکعت پر 2 پڑھی تو یاد نہیں آئی, دوسری 2 پڑھی تو یاد نہیں آئی, تیسری 2 کی نہیں اچھی نے, چھٹے میں یاد تو نماز توڑ کے بھاگا. یہ نماز اپنی ہے. ہمیں ایسی نماز بنانی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے. اب ایسی نماز بنانے کے لیے ہمیں نماز پر محنت, اس کی دعوت دینی پڑے گی. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے سرکلوں کو, اپنے دوست احباب کو. آج بھائی امت میں جو ہے کتنے فیصد نماز, پرسوں جو کارگزاری میں آیا, کارگزاری میں کہ کہیں 2% نمازی ہے تو کہیں 5% نمازی ہے تو کہیں 10% ہے تو کہیں 25, اور مسلمانوں کی جو ہے سمندر ہے, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن نماز زندگی میں نہیں ہے, جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. اگر بغیر خرچے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو دوسری کیا دھار ماریں گے؟ اب 2% نمازی یا 10% نمازی, ایک دیوار بن رہی ہو, اس کو 90 آدمی گرا رہے ہو اور 10 آدمی بنا رہے ہو, تو بتاؤ وہ دیوار گرے گی کہ بنے گی؟ بولو بھائی, بنے گی. 90 آدمی ایک طرف رسی کھینچ رہے ہیں اور 10 آدمی ایک طرف رسی کھینچ رہے ہیں, تو رسی کہاں جائے گی؟ بھائی 90 کی طرف جائے گی, نہیں جائے گی. 10% آدمی مسجد میں آ کر اللہ کی رحمت کی رسی کو کھینچتے ہیں اور 90% لوگ اللہ کی کروڑ نعمتیں کھا کر, اللہ کی نسبت والی آنکھوں کے سامنے, اللہ کی میٹھی نیند جو لے کر اور اللہ کی کروڑ نعمتیں استعمال کر کے, اللہ کی نہ سونے والی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم کو توڑ کر, نماز کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب کی رسی کو کھینچ رہے ہیں, تو بتاؤ ہماری بستیوں میں کیا آئے گا؟ ارے بھائی کیا آئے گا؟ رحمتیں آئے گی کہ عذاب آئے گا؟ اس لیے بھائی مسئلہ صرف جو ہے مسجد کی 2 4 5 جو ہے جماعت کا نام نہیں ہے. مسئلہ جو ہے یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ 90%, 80%, 98% لوگ اللہ کی کروڑوں نعمتیں کھا کر اللہ کی نہ سونے والی آنکھوں کے سامنے اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کو توڑ رہے ہیں, نماز کو چھوڑ رہے ہیں. ہم غور کریں, اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھیں بھئی کتنے گھر ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں,
اس میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اس لیے اپنی ذات سے نماز کا اہتمام اور اس کو اچھی طرح سیکھ کر پڑھنا، اور ایک ایک مسلمان مرد، ایک ایک مسلمان عورت یہ نمازی بن جائے، اس کی محنت کرنا ہے۔ ہمارے خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ہماری خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف۔ بے نمازی کے نگاہ ڈالنے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ بے نمازی کے کسی کے گھر میں، چاہے اس گھر کے سب نمازی ہو، لیکن کوئی بے نمازی اس کے گھر کے آگے سے گزرے اور جھانکے تو اس گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ اب جس گھر میں باپ نمازی ہے باقی سب بے نمازی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں اور خیر اور بھلائی کیسے اترے گی؟ اس لیے نیت کریں، ہم سب نیت کریں کہ بھئی اپنی ذات سے اچھی نماز پڑھیں گے، اور ہم ایسی محنت کریں گے، ایسی محنت کریں گے اپنے دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر، کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ پورا مجمع نیت کرے۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز کا شوق، اس کا ذوق، اس کی رغبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھائیو دوستو فضائل کا علم ہے۔ فضائل سننے سے آدمی میں جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے، وعیدیں سننے سے آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ اپنے دین میں شوق اور جذبہ بڑھے، اللہ کا ڈر اور خوف بڑھے، اس کے لیے جو اپنی ذات سے ہم اپنے اوپر نگاہ کر کے تعلیم میں بیٹھے، روزانہ تعلیم میں بیٹھے۔ آج ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک دن بیٹھے 2 دن چھٹی، 2 دن بیٹھے 4 دن چھٹی۔ 1,00,000 بالٹی پانی کی کسی جگہ پتھر پر بہا دو تو بتاؤ اس میں سوراخ پڑے گا؟ اس میں کہنا ہوگا؟ لیکن وہی 1,00,000 بالٹی ٹنکی میں بھر کر روزانہ تھوڑا تھوڑا گرتا رہے تو پتھر جیسی سخت چیز کو پانی جیسی نرم چیز یہ سوراخ کر دیتی ہے۔ تو روزانہ ہم محنت کریں گے اور روزانہ ہم تعلیم میں بیٹھیں گے تو روزانہ کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر اثر پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی نماز، صحابہ کی نماز، صحابیات کی نماز، بزرگوں کی نماز، نماز پر ملنے والے نفع، نماز کو چھوڑنے کی وعیدیں جب اس کو سنیں گے تو یہ ہمارے اندر میں یقین پیدا ہوگا، اور یہ یقین ہمیں جو ہے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گا، ہر حال میں نماز پڑھائے گا۔ جیسے دکان سے، کھیتی سے، مزدوری سے، ملازمت سے زندگی بننے کا یقین ہے، تو آدمی ہر حال میں جو ہے اپنے کام میں جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تب بھی جو نوکری پہ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تب بھی کھیت میں جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تب بھی دکان پہ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تب بھی مزدوری پہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کے ان اسباب سے زندگی بننے کا یقین ہے۔ ایسے ہی نماز سے، اللہ کے حکموں سے زندگی بننے کا یقین آئے گا، تو یہ یقین ہمیں ہر حال میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، ہر حال میں اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر ہمیں چلائے گا۔ لیکن یہ یقین کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اس کی محنت کریں گے۔ تو محنت جو ہے کیا ہے؟ ایک تو اس کی دعوت دینا، دوسرا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے اپنی نماز کو اچھی طرح بنانے کی جو ہے اپنے یقین کو بنانے کی کوشش کرنا۔
اسی طرح بھائی اللہ کا دھیان کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ دوسرا اللہ ہے۔ آج شیطان ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ ہم دو ہیں، تیسرا کوئی ہے نہیں، ہم تین ہیں، چوتھا کوئی ہے نہیں، ہم چار ہیں، پانچواں کوئی ہے نہیں۔ لیکن جہاں دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تین ہے وہاں چوتھا اللہ ہے، جہاں چار ہے وہاں پانچواں اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت و کہا کہ یہ موسیٰ فلاں پتھر پر ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک دوسرا پتھر نکلا، کہا اس پر ڈنڈا مارو، پتھر پھٹا، ایک تیسرا پتھر نکلا، پھر کہا اس پر ڈنڈا مارو، وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ہرا پتا تھا اور وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ تو پتھر میں پتھر ہے، اس پتھر میں ایک پتھر ہے، اس پتھر میں ایک پتھر ہے، اس میں ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو ہم دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، اللہ اس کو نہیں جانتے۔ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہے، کالی کیڑی چلتی ہے، اللہ اس کی کھکھراہٹ کو سنتے ہیں۔ اتنا بڑی سننے کی اس کی طاقت ہے۔ اس اللہ کے دھیان کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا دھیان اور اس کا ڈر و خوف زندگی میں آ گیا تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اپنے خوف، اپنے ڈر میں رکھا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف، اس کے دھیان، اس کے حکم کو پورا کر کے چلیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ نبیوں کی، صحابہ کی، اولیاء کے ہم واقعات کو سنیں اور دیکھیں اور پڑھیں کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ جینے والوں کی اللہ نے دنیا کو بھی آسان کر دیا اور آخرت کو بھی آسان کر دیا۔ کہ ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، لیکن بیٹی کے دل میں اللہ کا دھیان تھا، اس نے کہا کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے۔ عمر کو پتا ہو جائے ہماری خیر نہیں کہ یہاں کہاں عمر ہے، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن تمہارا اور میرا اور عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان نے اس لڑکی کو جو عمر کے گھر میں پہنچا دیا۔ عمر اپنے گھر گئے، اپنے جو ہے گشت کر رہے تو سن رہے تھے، اپنے بچوں کو جا کے جمع کیا کہ دیکھو بیٹا، میں شادی کے قابل نہیں رہا، ایک لڑکی ایسی جو ہے صفات والی، دھیان والی ہے، کون اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک لڑکا تیار ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ عمر کے گھر میں، بادشاہ اور خلیفہ کے گھر میں، جو آدھی دنیا کے جو ہے خلیفہ تھے، ایک جو ہے لڑکی ان کے گھر کیسے پہنچ گئی؟ یہ اللہ کے دھیان سے، اللہ کے خوف سے۔ پھر ان سے عمر ابن عبدالعزیز جو ہے اس خاندان میں پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عمر کی طرح حکومت اور خلافت کی۔ ایک بڑے سیٹھ صاحب ایک باغ میں گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ وہ اس میں سے پھل توڑ کے لاؤ۔ غلام نے پھل توڑ کے دیا تو وہ پھل کھٹا تھا، کہ بھئی میٹھا لاؤ۔ تو غلام نے کہا کہ مجھے کیا خبر، مجھے کیا پتا کہ تمہارے اس باغ کے کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے یا میٹھا؟ مجھے تو آپ نے اس باغ کی رکھوالی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے رکھا ہے، اس کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اب جو ہے وہ سیٹھ کی ایک لڑکی جوان ہو چکی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، بہت سی جگہ پیغام آتے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کے ساتھ اس کی شادی کرے۔ لیکن اس غلام کی اس صفت کو جب دیکھا، اس کے اللہ کے ڈر کو دیکھا، اس کی امانت داری کو دیکھا، تو اس نے اپنے گھر جا کر کہا
کہ مبارک اس غلام کا نام تھا، کہا مبارک نے میرا مسئلہ حل کر دیا، مبارک نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ گھر والوں سے مشورہ کر کے اس لڑکی کی شادی اس مبارک غلام سے کر دی۔ پھر ان سے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے، جو 6 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے۔ تو بھائی محنت کر کے اپنی زندگی میں اللہ کے دھیان کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو پیدا کرنا، اس کی مشق ہمیں ہو جائے، اس کی مشق ہو جائے، دعوت کی، تعلیم کی، عبادت کی، خدمت کی۔ اس کے لیے یہ جو ہے خروج ہے، یہ نکلنا ہے کہ یہ دین ہماری زندگی میں، ہمارے یہ گھر میں، ہماری بستی میں اور پورے عالم میں یہ دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ وہ محنت ہے۔ بغیر محنت کے نہیں آتا دین۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کتنا تھکایا۔ آج آپ کا جسم کتنا قیمتی تھا، آپ جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مٹی علماء کہتے ہیں اللہ کے نزدیک عرش سے اور بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جسم جو ہے بنفس نفیس اللہ کے راستے میں جو نکلتا تھا، یہ جسم اللہ کے راستے میں نکلا، تبوک میں گیا، 1 مہینے کا 850 کلومیٹر کا سفر، گرمی، اور گرمی سے بچنے کے لیے اسباب نبی اور صحابہ کے پاس نہیں تھی، سواریاں بالکل کم تھی۔ اس دین کے لیے اور اس محنت کے لیے حضور علیہ السلام کا، آپ کے خاندان کا اور آپ کے صحابہ کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں۔ اللہ کے نبی شریک ہے۔ جو نبی کو اللہ پاک جو آنن فانن جو ہے معراج میں لے جا سکتے ہیں، اس نبی کو جنت سے فرشتوں کے ذریعے بھائی روٹی شیب ابی طالب میں نہیں دے سکتے تھے، لیکن دین کے لیے جو ضابطہ ہے وہ محنت اور مجاہدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے گشت کے لیے نکلتے تھے، سورج پھیکا پڑ جاتا تھا اور آپ کا چہرہ اور آپ کا جو ہے آپ کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ یہ دین پوری امت میں زندہ ہو جائے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق لگوائی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، آپ کے نوازے زمین پر تڑپے، آپ کی بیٹی فاطمہ کا جو ہے چھاتی کا دودھ سوکھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حلقہ لگا کر حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک دم حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، آپ ایک دم نکلے اور وہاں گئے ہلکے سے گھر میں، کہا دیکھا حسن حسین زمین پر تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کہا انہیں کیوں رلاتی ہے؟ کہا میں نہیں رلا رہی، ان کو ان کی بھوک رلا رہی ہے۔ حضرت علی اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میرا دودھ سوکھ گیا ہے، یہ بچے بھوک کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کی جو ہے ازواج مطہرات نے اور آپ کی بچیوں نے اور آپ کے نواسوں نے یہ قربانی دی ہے، اور یہ دین دنیا میں چمک جائے اس کے لیے جو ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دنیا کے چاروں سمتوں میں گئے، افریقہ میں گئے، اسپین میں گئے، انڈونیشیا میں گئے، چائنا میں گئے،
انڈیا میں آئے. سوالات صحابہ کی جماعت میں سے علماء کہتے ہیں کہ 10-12 ہزار کی قبریں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے جو ہے اندر اور اس کے اطراف میں ہے. باقی سب کہاں گئے؟ دنیا میں اللہ کے زمین کے پیون بن گئے اور دنیا میں اللہ کی جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر انہوں نے اپنی قبریں بنا دی. ہم بھی یہ چاہتے ہیں دین ہماری زندگی میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے محلے میں آئے، ہماری بستی اور علاقے میں آئے اور یہ دین پوری دنیا میں چمکے. تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح ان کی ڈگر پر اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. بھئی ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے تو بمبئی کی لائن پکڑنی پڑے گی. نبی اور صحابہ نے جس راستے کے ذریعے سے دین کو دنیا میں جو چمکایا اور پہنچایا وہ راستہ ہمیں پکڑنا پڑے گا. اصل جو ہے محنت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ پر کی. ایسے صحابہ کے جذبات بنائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل اللہ کے راہ میں جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. کسی ایک کو اجازت مل گئی دوسرے کو نہ ملی تو اس نے سفارش کرائی کہ مجھے بھی اللہ کے نبی سے سفارش کر دو کہ اللہ کے نبی مجھے قبول کر لے. بچوں کے یہ جذبات تھے. عورتوں کے چار جو ہے ماں کی جو ہے بچوں کی ماں ایک قبول ہو جائے تو دوسرا اور دوسرا قبول ہو جائے تو تیسرا. چاروں کے چاروں کو ترغیب دی. ایک موقع ہو اللہ کے راستے میں گھر سے ایک آدمی چاہیے تو باپ بھی تیار ہو گئے، بیٹے بھی تیار ہو گئے. دونوں میں آپس میں بات چلی کہ بھئی باپ کہتے ہیں میں جاؤں، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں. تو آپس میں جو ہے کوڑا ڈالا گیا، چٹھیاں اچھالی گئی. بیٹے کے حصے میں آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ چانس مجھے دے دے، یہ موقع مجھے دے دے. تو بیٹا کہنے لگا کہ یہ اللہ کے راہ میں قبول ہونے کا اور شہادت کے جام پینے کے جام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا. ایسے جذبات اور ایسی جو ہے قربانی کے ساتھ یہ دین دنیا میں چمکا ہے. ہم یہ چاہیے دین جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے ہماری زندگی میں آ جائے، یہ بھائی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ اس دین کے لیے محنت کی جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ یہ ایک موقع ہے. اجتماع ایک عنوان ہوتا ہے، اجتماع ایک عنوان ہوتا ہے. اس سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر گھر میں لوگ نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم اور دین کی محنت پر کھڑے ہو جائیں. اور اجتماع سے پورے ملک میں جو ہے اللہ کے دین کے چمکانے اور پھیلانے کے لیے، اپنی زندگی میں دین کے لانے کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں خروج ہو. سال میں ایک مرتبہ ایسا جو ہے اجتماع، اس سے پہلے بھئی 40 دن 80 دن بھئی زونوں میں، کھیتوں میں اور جو ٹینٹوں میں رہ کر محنت مجاہدے کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے. یہ اجتماع جو ہے بڑا جو ہے قربانی کے بعد ہوتا ہے اور 4 مہینے کی جماعتیں یہ اجتماع سے روانہ کی جاتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ ایک عنوان ہے، موقع ہے. 2 دن سے ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، اندر جذبات بنے ہوں گے اور آخرت کا فکر پیدا ہوئی ہوگی. اب جو ہے بھئی یہ موقع ہے ہمارے لیے اس اجتماع سے اللہ کے راہ میں اپنی ترتیب بنانے کا. بہت ساری جماعتوں کی ترتیب بن گئی، ان کے پرچے تیار ہو گئے اور جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ابھی باقی ہیں. جتنے جا رہے ہیں اس سے کئی گنا ابھی باقی ہے. اس کے لیے بھئی یہ موقع ہے، ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے آج مسافہ کر کے جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب ہمت کر کے کھڑے ہو کے بتاؤ. 4 مہینے کے لیے
بہت سے بھائی رات کو آئے ہوں گے. بولو بھائی. ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ. جو بھائی رات کو بہت دیر سے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، ابھی ان کی ترتیب نہیں بنی ہے، ابھی بات سننے کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، کھڑے ہو کے دکھائیں. پہل کرے بھائی، پہل کرے. جن کی ترتیب بننا باقی ہے وہ کھڑے ہو کے دکھائیں.